آج کا موضوع انتہائی نازک اور بہت ضروری، توحید اور شرک کی حقیقت۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر سارے کا سارا دین اسلام کھڑا ہے۔ اگر توحید ہے تو ایمان ہے، اگر توحید ہے تو اسلام ہے، اگر توحید ہے تو قرآن ہے۔ اگر خدا نہ کرے، اگر شرک آ جائے زندگی میں خدا نہ خواستہ، تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ دین باقی رہتا ہے، نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے شرک سے پاک زندگی اور ایمان یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو توحید میں دھوکہ لگ گیا۔ وہ کبھی پتھر کے سامنے گر گئے، کبھی آگ کے سامنے گر گئے، کبھی اپنی ہاتھوں کی بنی مورتیوں کے سامنے گر گئے، کبھی مرے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کی قبروں پر گر گئے، اور کبھی جانوروں کے سامنے گر گئے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے میں دھوکہ کھا گئے، اور کتنے بھگوان بنا دیے اور کتنے اوتار بنا دیے۔ جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں۔ جتنے بھی ایمان والے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی بھی دھوکہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں اللہ کے رب ہونے پر شک ہے۔ وہ کس طرح کہ بازاروں میں جو جھوٹ، دفتروں میں رشوت اور ظلم اور دھوکہ اور فریب اور زیادتی، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، کس لیے؟ کہتے جی کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کے رب ہونے میں مسلم کو شک پڑا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے دیا، لیکن آج مسلمان شک میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ رزق تو آئے گا میری محنت کے ساتھ، میں کوشش کروں گا تو رزق ملے گا، اگر میں نے کوشش نہ کی تو مجھے رزق نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ باطلہ اور نظریہ باطلہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے۔ اس لیے غیر مسلم اللہ کے ایک ہونے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس نے کتنے معبود بنا رکھے، کتنے اوتار بنا رکھے ہیں، کتنے بھگوان بنا رکھے ہیں، اور مسلمان کو اللہ کے رب ہونے میں شک پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے باہر کیا مسلمان جیسا بھی ہو، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے۔ تو اس لیے سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا یہ یاد رکھنا میں شرک معاف نہیں کرتا کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا ڈالو، تم میرے ساتھ کسی اور مورتی کو بھی خدا مان لو، کسی انسان کو جو میری مخلوق ہو ادنا سی، اسے تم میرے سامنے اور ساتھ کھڑا کر دو۔ فرمایا یہ جرم تو میں معاف نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا ہاں اگر اس کے علاوہ تمہاری کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو فرمایا میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں۔ تو یہ ایک اٹل فیصلہ کر دیا۔ تو توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید کا یہ مطلب ہے اللہ ہی سب کچھ ہے۔ توحید کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ قیامت کی صبح تک ہوگا وہ میرے اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، کہتا ہے اگر میں رسول اللہ کی زندگی کو اپناؤں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو جی میرا رزق بند ہو جائے گا، میں اگر رشوت نہ لوں میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آج مسلمان کو ایک شک پڑ گیا ہے اور ایک وہم کا یہ مریض بن چکا ہے، حالانکہ اصل جو عقیدہ توحید پر اس نے ایمان لایا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اس کا تو مصدر ہی یہی تھا، اس کا تو مصداق ہی یہی تھا، اس کا تو مطلوب بھی یہی تھا کہ اب اللہ کو تو نے وحدہ لا شریک مانا ہے، تو یہ وحدہ لا شریک ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ عزت کا مالک کون ہے؟
اور ذلت کا مالک کون ہے؟ صرف میرے اور آپ کا رب اللہ وحدہ لا شریک ساری عزتوں کے مالک ہیں، اور ہر قسم کی ذلت اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی دنیا کی طاقت انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے دل میں کسی دنیا دار کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، کسی عہدیدار کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ بن جاتا ہے کہ اگر اس بندے کے پاس ہم رہے، اگر اس بندے کی موافقت میں ہم نے کوئی بات کی تو ہمارے تو دن سنور جائیں گے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف نظریہ۔ تو اس لیے مخلوق کی طرف جو دیکھتا ہے وہ پریشان اور ذلیل ہوتا ہے دنیا کے سامنے۔ اس لیے مومن کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، خوشی ہو یا غم وہ اللہ ہی کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر اللہ اس کے لیے راستے بھی نکالتے۔ یقین شرط ہے اس کی۔ اس لیے شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں، کسی پیر کے پاس کسی مزار پہ جا کر یہ نظریہ سیٹ کر لینا کہ بابا جی جو کریں گے، پیر صاحب جو کہیں گے وہ ہوگا، یہ عقیدہ شرک میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ نہیں، جو میرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ نیک لوگوں کی دعائیں لینا اور نیک لوگوں کی قبور پر جا کر ان کا وسیلہ دے دینا یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے طفیل مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کے طفیل میری آخرت بھی سنوار دے۔ یہ الگ اور اچھا نظریہ ہے، جائز بات ہے، لیکن اس کے الٹ یہ یقین بنا لینا کہ اگر میں نے اس بندے کا وسیلہ نہ دیا تو میری بخشش ممکن نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے بالکل واضح اعلان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے، تو انہیں بتائیے کہ ہم ان سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ فرمایا ہم ان کی شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہیں۔